نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ذوالقعدہ کی 10 تاریخ کا ایک بہترین عمل ہے جو آپ کی دعاؤں کو پر لگا اور دعائیں قبول ہوں، کوئی دعا بھی کریں گے رد نہیں ہو۔ یہ مستجاب الدعوات وظائف میں سے ہے اور ان وظائف کو پڑھنے والا کبھی محروم نہیں رہتا، اور یہ دعا جب بھی کسی نے پڑھی ہے اللہ نے اس کی دعا کو پورا کیا ہے۔ تو یہ وظیفہ بہت طاقتور وظیفہ ہے اور یہ بے شمار اولیاء کی زندگی کا جز رہا۔ بڑے بڑے اولیاء، اتقیاء، صلحاء اس وظیفے کو پڑھ کے اللہ سے دعائیں کرتے رہے، اور یہ وظیفہ پڑھنے والا محروم نہیں رہتا۔ آپ اگر اس پریشانی میں ہیں کہ آپ دعائیں کرتے ہیں تو قبول نہیں ہوتی، اور آپ اللہ سے مانگتے ہیں اللہ آپ کی سنتا نہیں، اور بعض لوگ یہ غلط سوچ رکھتے ہیں کہ اللہ تو ہماری سنتا نہیں تو ہم تو اللہ کے سامنے گڑ گڑاتے ہیں، روتے ہیں۔ یاد رکھیے، آپ ایک بار کہتے ہیں یا اللہ تو اللہ 10 بار کہتا ہے لبیک یا عبدی۔ اللہ اپنے بندے کو 10 بار پکارتا ہے، کہتا ہے بندے میں حاضر ہوں۔ اللہ ہماری سنتا ہے۔ ہم اللہ سے مانگنے کا طریقہ نہیں جانتے، ہم اللہ سے لینے کا طریقہ نہیں جانتے۔ اللہ سے مانگنا کیسے ہے، اللہ سے گڑ گڑانا کیسے ہے، اللہ سے لینے کا طریقہ، ذریعہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حشر میں جب سجدہ ریز ہوں گے اتنا دعائیں کریں گے، ایسے ایسے الفاظ سے اللہ کی تسبیح تحمید کریں گے۔ اللہ کہے گا خوش ہو کر ارفع راسک یا محمد، آپ سر اٹھائیے میرے پیارے، جو مانگیں گے آپ کو میں دوں۔ اب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بھی تم ان الفاظ کے ساتھ دعا کرو گے اللہ تمہاری دعا کو رد نہیں کرے گا۔ اب وہ الفاظ کون سے ہیں جو دعاؤں میں شامل کیے جائیں تو دعائیں رد نہیں ہوتی؟ وہ کون سے اوراد ہیں جب آپ اللہ کو پکارتے ہیں تو اللہ کے عرش تک پہنچ جاتی ہے آپ کی فریاد؟ تو ایسے وظائف احادیث میں بکثرت آئے ہیں، اور کتب احادیث میں آپ کو بہت سے ایسے وظائف ملیں گے، ایسے الفاظ ملیں گے جن کے ذریعے جب اللہ سے مانگا جاتا ہے تو مانگنے والا محروم نہیں رہتا، مانگنے والے کی دعا عرش تک پہنچ جاتی ہے۔ تو اس لیے آج میں جو آپ کو وظیفہ دے رہا ہوں وہ قرآن حکیم کا بہت ہی مضبوط وظیفہ ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن پاک کے اندر بہت جگہوں پہ ہمیں حکم دیا کہ آپ جو ہے مجھ سے مانگو۔ اب اللہ خود جب کہہ رہے ہیں مانگو تو پھر آپ مانگیں گے تو اللہ نہیں دے گا۔ اب ایک بندہ آپ سے کہے مانگو، وہ چھوٹا بندہ ہو مخلوق کا، وہ اپنی بات کی لاج رکھتا ہے، اللہ کیوں نہیں رکھے گا؟ تو اس دن آپ نے یہ قرآن پاک کی آیت ہے ادعونی استجب لکم، اللہ کہتا ہے مجھ سے مانگو میں تمہیں دوں گا، تمہاری فریاد سنوں گا۔ تو آپ اس کو بار بار پڑھیں، ادعونی استجب لکم، یہ آپ نے 100 مرتبہ پڑھ کے دعا کرنی ہے۔ اول آخر درود ابراہیمی 3 بار پڑھیں۔ یہ پڑھ کے جو دعا بھی کریں گے اللہ تعالیٰ اس کو رد نہیں کرے گا، چونکہ اللہ نے خود کہا نا ادعونی استجب لکم، پھر آپ تو اللہ کو بار بار کہہ رہے ہیں اللہ تو نے کہا ہے، تو میں آپ کے سامنے فریاد کرتا ہوں آپ اللہ سے مانگیں، دعا کریں، اس کی برکت سے آپ کی دعا رد نہیں ہوگی، اس کی برکت سے آپ کی دعا قبول ہو جائے گی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔